پھر بہت سی محرومیاں ہیں لوگوں کی یہاں کے پی میں، بلوچستان میں۔ نعوذ باللہ، اللہ اکبر کہہ کے بم پھاڑ دیا جاتا ہے، کسی کی جان لینا جو ہے وہ ان کے لیے کوئی میٹر نہیں رکھتا۔ ان کو کس حساب سے ٹریننگ دی جاتی ہے؟ کچھ جے یو آئی والوں کی اور طالبان کی، ٹی ٹی پی کی، تو اس وجہ سے کچھ وہ انٹرنل بھی چل رہا ہے نا، ان کا کانفلکٹ چل رہا ہے کہ وہ غریب ہیں، وہ سوئی گیس پورے پاکستان میں جاتی ہے، بلوچستان میں نہیں ہے، یہاں سے کاپر نکالا جاتا ہے، یہاں سے گیس نکالی جاتی ہے، یہاں سے تیل نکالا جاتا ہے، یہاں سے سونا نکالا جاتا ہے، لیکن یہاں کے عوام کی جو حالت ہے وہ بہت خراب ہے۔ یہاں کے جو جینون نمائندے ہیں ان کو ریپرزینٹ نہیں کیا جاتا، لیجسلیٹو ریپرزنٹیشن کا موقع نہیں دیا جاتا۔ جے یو آئی کے لیڈر کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ وہ مسجد کے امام تھے، اور مسجدوں میں کیوں آج کل اٹیک ہو رہے ہیں پاکستان میں؟ ابھی اسلام کو آئے یعنی 1400 سال۔ 100 سال بھی نہیں ہوئے تھے تو کئی جنگیں ہو گئیں مسلمانوں کے درمیان، ٹرین اغوا کر لی گئی۔ اب یہ پوری دنیا میں یہ نیوز چلی ہے، پوری دنیا کو پتہ چلا ہے، لوگوں کو اسی حوالے سے بلوچ جو ہیں ان کے گریونسز کا پتہ چلا ہے۔ وہ تو دیکھیں ہماری شروع سے پالیسی رہی ہے کہ ہر معاملے میں انڈیا کو انوالو کیا جائے۔ اگر انڈیا انوالوڈ ہے تو آپ سالڈ ایویڈنس لے کے آئیں۔ یہ بہت زیادہ ان کا ایمفیسس ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر۔ انڈین اسپیس اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے۔ چندریان جو ہے وہ پہلے انہوں نے ایک اسپیس میں بھیجا، ایک کامیاب مشن تھا ان کا، اور اب وہ اسی قسم کے ایک اور پروجیکٹ پہ کام انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ ہائی ویورز، دس از میری باہا عمران اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ ویورز، سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن آن کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ آج ہمیں پاکستان سے جوائن کیا ہے وسیم الطاف نے، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان کی رائے جو ہے وہ بہت پسند کی جاتی ہے۔ آپ ان کو فیس بک پہ بھی جا کے فالو کر سکتے ہیں۔ ان کے پیج کا جو لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں پیسٹ کر دوں گی۔ تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے ہمارے ویورز کے لیے ٹائم نکالا۔ بہت مہربانی جی، آپ نے انوائٹ کیا۔ سر، آج ہم مختلف خبروں پہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس کا بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت افسوس کے ساتھ آج ہم آغاز تو ہم جعفر ایکسپریس سے کریں گے۔ اس کے بعد جعفر ایکسپریس کے بعد ہم ایک اور انسیڈنٹ دیکھتے ہیں کہ جنوبی وزیرستان میں ایک مسجد پہ اٹیک ہوتا ہے، جے یو آئی کے لیڈر کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ آخر کیوں اس طرح کی جو اللیگل ایکٹیویٹیز ہیں، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں، کیوں اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ کا کوئی اس حوالے سے کوئی اسٹیبلشڈ نیریٹو ہے نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سے گروپس کو ریاست خود سپورٹ کرتی رہی ہے اور ان کو اب ریاست نے چھوڑ دیا ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کبھی بھی ایز سچ کوئی ایک کنسسٹنٹ نہیں رہے، اور اس کے علاوہ پھر بہت سی محرومیاں ہیں لوگوں کی یہاں کے پی میں، بلوچستان میں۔ تو اب یہ بہت سے ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو کہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ان کے نتیجے میں اب جو لوگ ناراض ہیں پاکستانی ریاست سے، ان کو اور کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا سوائے اس کے کہ وہ مختلف قسم کی جو اس طرح کی سرگرمیاں ہیں ان میں انوالو ہوں یا اس قسم کی کاروائیاں کریں۔ اور مختلف وجوہات، ہر ایک کے گریونسز ہیں، جو بلوچ ہیں ان کے اپنے گریونسز ہیں، جو پختون ہیں ان کے اپنے ہیں، جو طالبان ہیں ان کے اپنے ہیں۔ کوئی گفتگو کا نیگوسیشن کا راستہ ہے نہیں، تو پھر وہ وائلنٹ ایک بیہیویئر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کسی جگہ دھماکہ کرنا ہے۔ تو یہ ہمیں ساری ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں، لیکن ہماری ریاست کی کوئی واضح پالیسی، کوئی واضح نیریٹو، کوئی واضح ہمیں پلان آف ایکشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔
जी रिबा। सर, जाफ़र एक्सप्रेस पर हमने देखा कि 400 से ज़्यादा जो लोगों को हॉस्टेजेस बनाया गया था, जिसमें हमारे सोल्जर्स भी थे। बीएलए ने ये करवाया, तो उनका इरादा क्या है? उनका मोटिव क्या है? दहशतगर्दी फैलाना, क्या आप समझते हैं कि क्यों ये इस तरह की टेररिज़्म एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? कोई मकसद तो होगा उनका। देखिए, मकसद ये है कि वो नाराज़ हैं पाकिस्तानी रियासत से। बहुत सी वजूहात हैं उसकी। उनके बहुत से गिले हैं। वो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान जो है वो एक ऐसा सूबा है जिसमें बेपनाह मादनियात हैं। बलूचिस्तान में बहुत कुछ है, लेकिन बलूचिस्तान के जो अवाम हैं उनकी हालत इंतहाई नागुफ्तबे है। उनके वो गरीब हैं, वो सुई गैस पूरे पाकिस्तान में जाती है, बलूचिस्तान में नहीं है। यहाँ से कॉपर निकाला जाता है, यहाँ से गैस निकाली जाती है, यहाँ से तेल निकाला जाता है, यहाँ से सोना निकाला जाता है, लेकिन यहाँ के अवाम की जो हालत है वो बहुत ख़राब है। यहाँ के जो जेन्युइन नुमाइंदे हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं दिया जाता। ऐसे लोगों को ऊपर लाया जाता है जो कि इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे नाचते हैं, और यहाँ पे लोगों को उठा लिया जाता है। जबर है, जुल्म है, ज्यादती है। तो ये सारी उनकी ग्रीवेंसेस हैं उन लोगों की। हुँ। तो अब उन ग्रीवेंसेस का, जब आप ये ग्रीवेंसेस होते हैं तो फिर ये होता है कि आप या तो उनको आप आर्टिकुलेट करें, आपके पास कोई फोरम अवेलेबल हो जहाँ पे आप बैठें और बैठ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ डिस्कस करें कि जी हमारे ये इश्यूज हैं, ये मसाइल हैं, इनको हल करें। अब अगर इस तरह का कोई फोरम भी अवेलेबल ना हो, आपकी जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन भी ना हो असेंबलीज में, और आपके पास कोई और ऐसा रास्ता ना रहे कि आप अपने मसाइल जो है उनका कोई हल निकाल सकें, तो फिर आप चाहते हैं कि आप दुनिया को अपनी जानिब मुतवज्जो करें। आप अ, कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि आपकी जानिब मबज़ूल हुआ जाए, रियासत आपसे बात करने पे तैयार हो। तो फिर मुझे लगता है कि इनके ख़्याल में अब वाहिद रास्ता यही रह गया है कि वॉयलेंट हुआ जाए। वॉयलेंस के ज़रिए अपने आप को यानी अपने ग्रीवेंसेस हैं उनको हाईलाइट किया जाए। तो अब ये जो वाक़या हुआ है, ट्रेन अगवा कर ली गई, अब ये पूरी दुनिया में ये न्यूज़ चली है, पूरी दुनिया को पता चला है। लोगों को इसी हवाले से बलोच जो हैं उनके ग्रीवेंसेस का पता चला है, और एक तरह से हमारी हुकूमत को भी उन्होंने झंझोड़ा है। हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं वो शायद कुछ सीरियस हुए हों इस हवाले से कि अब इस मसले को हल करना है। तो मेरा ख्याल है कि जब पीसफुल मीन्स नहीं होते तो फिर वायलेंस इख्तियार किया जाता है, तो वो वायलेंस इख्तियार किया गया है इसमें। जेयूआई के लीडर को ही क्यों टारगेट किया गया? वो मस्जिद के इमाम थे और मस्जिदों में ही क्यों आजकल अटैक हो रहे हैं? पाकिस्तान में। मस्जिदें आसान टारगेट होती हैं ना जी। मस्जिदों पे आम तौर पे कोई बहुत ज़्यादा वो आप एंटर आसानी से हो सकते हैं मस्जिद के अंदर। आप की कोई बहुत ज़्यादा तलाशी नहीं ली जाती, कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको स्कैनर्स भी नस्ब नस्ब नहीं है मस्जिदों में। तो ये कुछ इनकी अपनी भी लड़ाई है, कुछ जेयूआई वालों की और तालिबान की, टीटीपी की। तो इस वजह से कुछ वो इंटरनल भी चल रहा है ना, इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एक। अ, तो मेरा ख़्याल है कि ये ग़ालिबन इस वजह से ये टारगेट किया गया है। अभी चंद दिन पहले वो एक और इनके लीडर थे जमीयत उलमाए इस्लाम के, उनको भी टारगेट करके उनको हलाक कर दिया गया था। अब ये एक और इन्होंने टारगेट किया है जेयूआई के लीडर को।
تو کوئی ایک لڑائی تو نہیں ہے نا، یہ بہت سی لڑائیاں ہیں جو کہ چل رہی ہیں اس وقت. جی شبہ. سر کیا کہیں گے، نعوذ باللہ اللہ اکبر کہہ کے بم پھاڑ دیا جاتا ہے، کسی کی جان لینا جو ہے وہ ان کے لیے کوئی میٹر نہیں رکھتا، ان کو کس حساب سے ٹریننگ دی جاتی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ سارے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں نا، اور ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ وہ صحیح راستے پہ ہے اور دوسرے غلط ہیں. تو اب اس میں کوئی آپ وہ کلیئر کٹ کوئی ورڈکٹ نہیں دے سکتے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، کیونکہ معاملہ سارا فیتھ کا آ جاتا ہے، اور فیتھ میں پھر اس طرح سے لاجک نہیں ہوتا، اس میں بس بلیف ہوتا ہے. آپ کا بلیف ہے کہ آپ درست ہیں، آپ صحیح سمت میں ہیں اور دوسرا غلط ہے. تو ہر ایک کا بلیف یہی ہے کہ وہ صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے. تو اب یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو مسلمانوں کے ساتھ یعنی لڑتے رہے ہیں شروع سے. یعنی ابھی اسلام کو آئے یعنی 1400 سال 100 سال بھی نہیں ہوئے تھے تو کئی جنگیں ہو گئیں مسلمانوں کے درمیان. یعنی تو بات یہ ہے کہ فیتھ کا معاملہ ہے، اور ہر کوئی بیسیکلی یہ ہے، سیاست ہے، پاور پالیٹکس ہے، اور پاور پالیٹکس کے لیے ہر کوئی کیا کر رہا ہے کہ وہ مذہب کا سہارا لے رہا ہے. اصل میں پاور پالیٹکس ہی ہے یہ. جی سر انہیں فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ یہ کس کی بات کر رہی ہیں آپ فنڈنگ کے حوالے سے؟ سر یہ جتنی بھی ٹیررزم ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں پاکستان میں، مختلف ہیں مختلف گروپس ہیں، بہت سے گروپس ہیں جن کو افغانستان کی حکومت فنڈنگ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. بہت سے گروپس ہیں جن کو اور مختلف ان کے ذرائع ہیں بیرون ملک جو کہ ان کی فنڈنگ کر رہے ہیں، اور پیسہ آ رہا ہے. پیسہ مینلی چاہیے ہوتا ہے یہ اسلحہ وغیرہ خریدنے کے لیے. اب اسلحہ خریدنا اس وقت دنیا میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور لائٹ ویپنز آپ کو چاہیے، کوئی ہیوی آپ کو اکوپمنٹ تو چاہیے نہیں ہے. لائٹ ویپنز آپ کے پاس ہونے چاہیے. لائٹ ویپنز تو یہاں پہ آپ پاکستان میں بھی لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں. تو باقی پھر آپ کو کھانے پینے کے لیے آپ کے پاس کھجوریں ہونی چاہیے اور کوئی ڈرائی فروٹ ہونا چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ آپ نے پہاڑوں میں رہنا ہے، پہاڑوں کے اندر آپ نے چھپنا ہے جا کے. تو پانی ہو آپ کے پاس کچھ یہ خوراک ہو، یہ ڈرائی فروٹس ہوں، اور آپ کے پاس ایک AK-47 ہو، تو آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ نے کوئی ٹینک تو خریدنے نہیں ہے، یا جہاز آپ نے خریدنے نہیں ہے، یا کوئی آپ نے توپیں تو خریدنی نہیں ہے. تو فنڈنگ ٹھیک ہے ایک حد تک مطلب چاہیے ہوتی ہے فنڈنگ، لیکن کوئی بہت زیادہ فنڈنگ بھی نہیں چاہیے اس میں. سر بہت سارے لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں، ایون کہ خالستانی لیڈر جو ہیں وہ بھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، جعفر ایکسپریس ہوا، ان کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے، انڈیا فنڈنگ کر رہا ہے، وہ یہ کلیم کرتے ہیں. ایون کہ ہمارے جو ISPR انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور انڈیا کو جو ہے وہ وارن کیا. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ انڈیا کا نام کیوں آ رہا ہے بار بار بیچ میں، اور یہ کیوں دیکھیں نا، کو بلیم کیا جا رہا ہے؟ وہ تو دیکھیں ہماری شروع سے پالیسی رہی ہے کہ ہر معاملے میں انڈیا کو انوالو کیا جائے. اگر انڈیا انوالوڈ ہے تو آپ سالڈ ایویڈنس لے کے آئیں. اب لوگوں کے بیانات جو ہیں، بیانات سے تو ثابت نہیں ہوتا نا کہ انڈیا انوالوڈ ہے. ٹھیک ہے نا. اگر فرض کریں کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان کشمیر میں یہ کرے تو ہمیں بلوچستان میں کرنا چاہیے پھر وہ سب کچھ. تو اب یہ ایویڈنس تو نہیں ہے نا، یہ ایویڈنس تو نہیں ہے کہ جی یہ بندہ یہ بات کہہ رہا ہے لہٰذا یہ کر رہے ہیں بلوچستان میں. ایسا تو نہیں ہے نا. آپ سالڈ ایویڈنس لے کے آئیں کہ یار یہ ہمیں انڈین اکوپمنٹ ملا ہے وہاں بلوچستان سے، یہ پروف ہے. ٹھیک ہے. یا یہ فلاں ہمیں یہ ایک ہم نے انٹرسپشن کی ہے کمیونیکیشن کی، یہ انڈیا سے ان کی کمیونیکیشن ہو رہی تھی.
सॉलिड एविडेंस लेके आए तो ठीक है फिर, लेकिन अब इस तरह महज बयान देना और दूसरों के बयान कोट करना, दूसरों की स्टेटमेंट्स कोट करना, अब जो लोग ओपनली एक जगह एक फोरम पे बैठ के एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, अब वो कोई प्रूफ नहीं है, वो प्रूफ नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ कि इंडिया बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है बलूचिस्तान में। बनू में जी, बार बार अटैक होते हैं टेररिस्ट, उस पे पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो ऑपरेशन किया, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं वो तो देखे ना, वो वहां पे उन्होंने अटैक किया और पाकिस्तान आर्मी ने उनको काउंटर किया, और जाहिर है कि सुपीरियर फोर्स थी उनके पास, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट था, मैन पावर थी उनके पास, एयर सपोर्ट थी, ड्रोन्स थे, तो जाहिर है उन्होंने तो उनको मारा फिर, और काफी नुकसान किया उनका। तो वो बिल्कुल, जाहिर है जो सुपीरियर होगा वो जीतेगा। बिल्कुल। जी। एक लास्ट सवाल आपसे मैं करूंगी कि 7 लेबर्स जो हैं वो किडनैप हो गए बलूचिस्तान में, इसके पीछे आप क्या राय रखते हैं? देखें, ये वही उसी वो जो एक चल रही है अस्करियत पसंदी चल रही है बलूचिस्तान में, केपी में, उसी का एक हिस्सा है, उन्होंने उठा लिए हैं वहां से। ये कोई नई चीज तो नहीं है, ये तो आए रोज हो रहा है यहाँ पे। और वो लोग जो हैं वो अ, अपने जो उनकी नफरत है या जो उनके अंदर एक एग्रेशन है, गुस्सा है रियासत के लिए, उसका इजहार वो इसी तरह कर रहे हैं कि लोगों को उठा रहे हैं, ट्रेन अगवा कर रहे हैं, धमाके कर रहे हैं, खुदकुश धमाके कर रहे हैं, अटैक्स कर रहे हैं। तो तो यही यही है, ये एक कड़ी है उसी सिलसिले की जो चल रहा है वहां पे। जी, डॉक्टर डॉक्टर महरंग बलोच जो है वो भी तो इसी मिसिंग पर्सन्स की बात करती है ना, जी, अम, जी। पर क्या कहेंगे? उस पे मैं यही कहूंगा कि वो बहरहाल एक सेन वॉइस है, एक रैशनल, वो है, उसकी अप्रोच है, वो चाहती है कि मिल बैठ के इन मसाइल का हल किया जाए। तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए और उसके साथ बैठा जाना चाहिए, और मसलों को एक प्रॉपर तरीके से बैठ के हल किया जाना चाहिए। अगर ये रास्ता बंद हो जाएगा तो फिर वायलेंस का ही रास्ता रह जाता है पीछे। बिल्कुल। जी, अच्छा सर, अब हम अपने पड़ोसी कंट्री की बात कर लेते हैं। जहाँ पर दहशतगर्दी जो है वो बहुत अरूज पे जाती जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वहाँ पर हम देख रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है। वहाँ पर हम इंडिया की इसरो देख रहे हैं, वो स्पेड एक्स जो है सैटेलाइट अकम्प्लिश किया उन्होंने। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिसमें चंद्रयान 4 जो है वो उस पर वर्किंग है, उसके अलावा गगनयान मिशन पे वर्किंग है। क्या कहना चाहेंगे आप इसको देखते हुए? नहीं बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा उनका एम्फोसिस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है। चंद्रयान जो है वो पहले उन्होंने एक स्पेस में भेजा, एक कामयाब मिशन था उनका, और अब वो उसी किस्म के एक और प्रोजेक्ट पे काम उन्होंने शुरू कर दिया है। तो बात ये है कि आज का जो दौर है ना वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, और उसमें वही ममालिक दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं, अपने आप को मनवाते हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे होते हैं। तो इंडिया ने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया है, और वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट पे। उनके रिसर्च इंस्टीट्यूशंस दिन रात काम कर रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है, ये जो आईएसआरओ की है इस हवाले से, कि वो स्पेस में अब एक और स्पेसशिप भेजने जा रहे हैं, और एक बड़ी अचीवमेंट है ये। जी, सर, अगर हम वही बात पाकिस्तान की स्पार्को की करें तो बना तो पाकिस्तान की स्पार्को इंडिया की इसरो से बहुत पहले, लेकिन कहा यह जाता है कि 45 साल या 50 साल पाकिस्तानी स्पार्को पीछे रह गई। क्या रीजंस हैं? क्या कहना चाहेंगे? बहुत से रीजंस हैं जी। एक तो ये कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमने वो स्पार्को जो है उसको रखा हुआ है कि कोई बंदा जो ही रिटायर हो
تو اس کو oblige کرنے کے لیے وہاں پہ لگا دیا جائے. وہ وہاں جائے گا, برات لے گا, وہ پینشن بھی لے رہا ہوگا اور وہ وہاں سے ایک بڑی تنخواہ بھی لے رہا ہوگا, اس کے پاس 4-5 گاڑیاں بھی ہوں گی, اور وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے دن جو ہیں وہ وہاں پہ مزے سے انجوائے کرے گا وہاں پہ. تو اب صحیح. ظاہر ہے کہ جو بندہ اپنی ریٹائرمنٹ کے دن گزار رہا ہو, جو اکاؤنٹیبل ہی نہ ہو, اس نے کیا کرنا ہے وہاں جا کے؟ ہم. تو ہمارا تو بس یہی ہے کہ ہم زیادہ انٹرسٹڈ اس چیز میں ہوتے ہیں کہ ہمیں آرگنائزیشن سے کیا مل رہا ہے, بجائے اس کے کہ ہم آرگنائزیشن کو دے کیا رہے ہیں. اچھا سر، کیا ہم لرن کر سکتے ہیں انڈیا کی اسرو سے، جس طرح وہ ڈیولپمنٹ اور سائنس کی ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے جو فواد چودھری ہیں وہ اکثر بیٹھ کر، جب چندریان 3 لانچ ہوا اور بڑا سکسیسفلی جو ہے وہ ان کا یہ مشن رہا، اس پر ہمارے منسٹر بیٹھ کر ٹی وی شو میں یہ کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ وہاں پر جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو پاکستان میں بیٹھ کے بھی چاند کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے منسٹر کی اس طرح کی اسٹیٹمنٹس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا لرن کرنا چاہیے انڈیا کی اسرو سے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے نا, ہمیں انڈیا سے کیا لرن کرنا ہے. ہمیں تو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے دنیا میں, دنیا کی کیا پرائرٹیز ہیں اور دنیا کیسے ترقی کر رہی ہے. مختلف ممالک یعنی انہوں نے کیا کیا ہے جو وہ آج دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں. اس میں بیسیکلی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے, اور اس کے بعد آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ ہے, آپ کی ٹریڈ ہے, آپ کی کامرس ہے, آپ کی ایکسپورٹس ہیں, آپ کا ہیومن ریسورس ہے, آپ کی انٹیلیجنسیا ہے. تو ہماری تو یہ پرائرٹیز ہی نہیں ہے نا. ہماری جب یہ پرائرٹیز بنیں گی تو پھر ہم بھی ترقی کریں گے, لیکن فی الحال یہ نہیں ہے ہماری پرائرٹیز, اور مجھے نظر بھی نہیں آ رہا کہ کوئی ریئلائزیشن ہے کہ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں قوم کے لیے. صحیح. جی اینڈ پر کیا میسج دینا چاہیں گے سر؟ جی پہ کیا میسج دینا چاہوں گا؟ یہی میسج دینا چاہوں گا کہ اپنی پرائرٹی صحیح کریں, اپنی سمت درست کریں. ملک جو ہے اس کو آپ صحیح راستے پہ ڈالیں. آپ جو ناراض لوگ ہیں ان سے بات چیت کریں, ان کے ساتھ مل کے بیٹھیں. لڑائی جھگڑوں سے اور وائلنس سے تو مسائل حل نہیں ہوتے. اور دوسرا جو ملک ہے اس کو آپ بجائے اس کے کہ سیکورٹی اسٹیٹ بنائیں, اس کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں اور آگے چلیں, اور اپنے ہمسایوں سے اچھے تعلقات قائم کریں, بجائے اس کے کہ آپ ہر روز الزامات لگاتے رہتی ہیں, کبھی کسی پہ کبھی کسی پہ. الزامات لگانے سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے نا. ثبوت آپ کے پاس بالکل. ہے کوئی؟ ثبوت ہے تو لائیں, دکھائیں, پھر دنیا کو بھی دکھائیں, ہمیں بھی دکھائیں. اب محض اسٹیٹمنٹ چلا دینا ٹی وی پہ کسی کی, اب وہ تو ثبوت نہیں ہے. جی ربا. صحیح ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ویورز اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہمیں دیں اجازت. تھینک یو سو مچ.